اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چونکہ اہم تھی اور میں نے سوچا کہ میری شکل اتنی اہم نہیں ہے، تو آج ریڈیو پاکستان کے زمانے کو یاد کر کے آپ سے آواز کے دوش پاری بات کرتا ہوں۔ بات یہ ہے، سیلاب ہمارے ہاں میری اپنی زندگی میں شاید جو پہلا سیلاب آیا تھا جس نے تباہی پھیری، وہ بھٹو صاحب کے زمانے میں تھا۔ اس کے بعد بھی آتے رہے اور یہ اسی طرح سے تباہی جو ہے ہوتی رہی، اور ہم ہر مرتبہ جو ہے سیلاب زدگان کی خدمت کرتے رہے، ان کے لیے ڈونیشن اکٹھا کرتے رہے، چندے اکٹھے کرتے رہے۔ عوامی حکومت سب لوگ جو ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں ہر سطح پہ، یعنی حکومت اپنی سطح پہ، عوام اپنی سطح پہ جو کچھ ہوتا ہے وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں ہم کبھی نہیں سوچتے کہ اس کا کوئی لائحہ عمل بنایا جائے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ انڈیا نے، دہشت گردی ہوتی ہے انڈیا نے کیا ہے، سیلاب آ گیا ہے انڈیا نے کیا ہے۔ چلو، ایک مرتبہ میں گلگت میں کام کر رہا تھا، تو کسی گلگتی سے بیٹھا میں بات کر رہا تھا، تو مجھے کہنے لگا کہ اگر ہم آپ کا پانی روک لیں تو پنجاب تو بھوکا مر جائے گا، کیا کریں گے آپ؟ میں نے کہا یار ہم نے کیا کرنا ہے، ہم تو یہ دیکھیں گے کہ پانی تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے، تو پانی کو تو نہیں روکا جا سکتا۔ اچھا، ہمارے ہاں یہ پالیسی چل رہی ہے کہ پانی کو ہم روکتے ہیں، روکنے کے بند باندھتے ہیں، جب وہ اونچا ہو جاتا ہے پھر اس کو توڑ دیتے، بلاسٹ کر دیتے ہیں، باقاعدہ ترتیب سب کچھ یہ کر لیا، ہم بلاسٹ کریں گے پانی جو ہے، اوکے۔ اچھا، وہ جو جمع شدہ پانی ہوتا ہے جب وہ نکلتا ہے وہاں سے بلاسٹ کے بعد، تو وہ پھر آگے اپنے جو ہے نہ معصوم کو دیکھتا ہے نہ گناہ گار کو دیکھتا ہے، سب تباہی پھیر دیتا ہے۔ اس کی بھی ایک مثال آپ کے سامنے جو ہے شیئر کرنا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے میں آج کا یہ گفتگو جو ہے آپ کے ساتھ کر رہا ہوں۔ یہ بھٹو صاحب کے زمانے کی بات ہے، پنجاب پورا ڈوبتا ہوا چلا گیا، اور یہی پالیسی اختیار کی ہوئی تھی حکومت نے کہ وہ اس کو پانی کو روکتی تھی نہر کے کنارے پہ۔ نہر نظام پنجاب میں بڑا اچھا ہے، پاکستان پورے میں ہی اچھا ہے، تو وہ پنجاب میں جہاں نہر ہوتی تھی اس کو بند کے طور پہ بنا لیا جاتا تھا، اور اس کے اوپر جناب وہ ٹریکٹر اور بلڈوزر اور ٹرالیاں اور مٹی لا کے پھینکے جا رہے ہیں، اور پورا جناب سرکس بنی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر پانی اس کو روک رہے ہیں، جی پانی ہے وہ جو آ رہا ہے وہ ادھر آ کے نہر کے کنارے پہ جب لگ جاتا تو اس کو روکنا شروع کر دیتے۔ اچھا، ہوتا یہ اس سے کیا کہ وہ بڑھتا رہتا، اللہ معاف کرے، جب وہ قابو سے باہر ہو جاتا تو اس کو توڑ دیتے۔ اچھا، جب وہ توڑتے تو جو سامنے شہر ہوتا تھا اس کے روشن دانوں میں پانی پہلے داخل ہوتا تھا، دروازوں میں بعد میں داخل ہوتا تھا۔ یہ بات میں نے ایک خانپور کے شہری سے سنی جو مجھے اس سیلاب کے بعد ملا، کہ اس کی جو پانی کی لپ آئی نا جی، وہ اتنی اونچی تھی کہ پانی روشن دانوں سے پہلے داخل ہوا، دروازوں سے بعد میں داخل ہوا، اور سب کچھ بہا کر لے گیا، کچھ بھی نہیں بچا۔ اچھا، اس سے آگے جو ہے خانپور کے، اس کے بعد ہمارا گاؤں تھا، پھر رحیم یار خان شہر ہے، تو پانی جب آ کے وہاں لگ گیا، ہمارے گاؤں کے ساتھ ایک نہر ہے، تو اس کو پھر وہاں پہنچ گئی، آرمی بھی پہنچ گئی، پولیس بھی پہنچ گئی، سیلاب زدگان بھی پہنچ گئے کہ جی اس کو یہاں روکنا ہے، اور روک کر اس کو بچائیں گے، اور انشاءاللہ جی یہاں بس یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں میں نے وہ دیکھا، والد صاحب ہمارے بڑی لگے ہوئے تھے کہ جی ٹرالیاں بھی دے رہے ہیں مجمع کو، دوسرا بھی مزارے بھی دیے ہوئے، لوگ بھی دیے ہوئے، کھانا ان کو کھلایا جا رہا ہے، ایک میلہ لگا ہوا ہے نا، اور لوگ ڈر بھی رہے تھے اور کام بھی کر رہے تھے کہ کیا ہوگا۔ ہمارا گاؤں تقریباً خالی ہو گیا تھا، امام مسجد صاحب بھی جو ہیں اپنا سامان ہمارے گھر میں رکھ کے کہ جی میں تو کسی اور جگہ چلتا ہوں۔ اچھا، وہ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اور جگہ جو ہے وہ اس سے محفوظ نہیں ہو سکتی۔ بہرحال وہ چلا گیا، اور جس جگہ گیا وہاں سیلاب اس کا سب کچھ جو ہے وہ بہا کے لے گیا، وہ سامان اس کا بچ گیا، زندگی بھی بچ گئی، لیکن وہ اس گاؤں میں حالانکہ وہ گیا تھا یہ سوچ کے کہ وہ صحرا میں ہے گاؤں، اور ریت ہے چاروں طرف، تو وہ وہاں پانی نہیں آئے گا، کون روکتا ہے پانی کو، کون روک سکتا ہے۔ بہرحال اچھا، جب وہ پانی جمع ہونا شروع ہو گیا اور اینڈ تک پہنچ گیا کہ وہ اب 1 اور 2 دن میں انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ پانی کا بند توڑا جائے،
تو والد صاحب جو تھے وہ سمجھ گئے کہ مسئلہ کچھ کام خراب ہونے والا ہے. تو ایک دن وہاں ایک سرکاری افسر ہوتے تھے، وہ ادھر ہی بیٹھتے تھے، خیمہ لگا ہوتا تھا اس میں بیٹھتے تھے، وہ فوجی تھا. تو وہ جو ہے میجر صاحب کے پاس گئے کہ یار یہ جو آپ کی اسٹریٹجی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو کسی سلیقے سے لے کے چلیں تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے، آگے شہر بچ جائیں گے. لیکن اگر آپ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ رحیم یار خان، پھر اس کے بعد صادق آباد، سکھر، یہ سب جو ہے ڈبونا ہے، فائن، پھر آپ جیسے چاہیں آپ کریں. اور ادھر اس وقت ممتاز بھٹو ہوتے تھے سندھ میں، وہ آ کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے. ان کا اخبار میں یہ جو ہے بیان چھپا کہ پنجاب کی بلا پنجاب میں رہے، سندھ میں داخل نہ ہو. اچھا، ایک تو یہ بڑی مصیبت ہے کہ بلائیں تو اکٹھی مشترکہ ہوتی ہیں، غم بھی مشترکہ. تو ہم خوشیاں بانٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، غم بانٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے گھر کے غم بھی دوسرے کے گھر، جیسا کوڑا نہیں پھینک دیتے ہم اپنا اٹھا کے دوسرے ہمسائے کے گھر میں، اسی طرح ہم اپنے دکھ بھی چاہتے ہیں کہ دوسروں کے گھروں میں پھینک دیں. تو بہرحال وہ میجر صاحب نے پہلے تو کچھ وہ کیا، جھنڈا نکالا، اس کو لالٹین کی روشنی ہو رہی تھی ادھر، اور اس کے نیچے جو ہے کیا نقشہ جو ہے نکال کے بیٹھ گیا کہ دیکھیں یہ ہے، یہاں یہ شہر ہے، یہاں یہ گاؤں ہے، یہ ہے. تو والد صاحب تو چپے چپے سے واقف تھے اس کے. تو کہنے لگا دیکھیں میری آپ یہ تجویز مانگیں، یہ جو نہر ہے یہ ادھر جب جنوب میں جاتی ہے تو اینڈ پہ یہ اس کی طرف، مطلب انڈیا کی سرحد کی طرف، انڈیا کی سرحد اور پاکستان کے درمیان میں جو پاکستانی علاقہ ہے وہ سارے کا صحرا ہے، اجاڑ ہے، بیابان ہے، آبادی نہیں ہے. یعنی ادھر پہلے چولستان شروع ہو جاتا ہے جو بہاولپور سے پیچھے سے آ رہا ہے، اس کے بعد یہ رحیم یار خان کے ساتھ ساتھ چولستان چلتا ہے، پھر آگے تھر شروع ہو جاتا ہے. تو اگر ہم یہ کریں کہ اس پانی کو تھوڑا تھوڑا کر کے ادھر دیں اور اس کے رستے کو اس طرح سے بنائیں کہ وہ سرحد کے ساتھ ہوتا ہوا، پاکستانی علاقے سے ہوتا ہوا سیدھا سمندر میں جا گرے گا اور شہر جو ہیں وہ بچ جائیں گے. بات نہیں سمجھ آ رہی تھی، رات جو ہے اس میں لگے رہے. وہ کہے کہ نہیں جی مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی تو کیا ہوگا. تو پھر چوہی صاحب نے کہا کہ یار اگر پوچھ گچھ ہوگی تو چلو میں حاضر. میں نے یہ تم سے بات ہی نہیں کی. میں آپ کو شہر بچا کے دکھاؤں گا، تم سوچ لو کہ میں آیا ہی نہیں یہاں. اچھا وہ چپ کر گیا جی، اس کے دل میں کوئی بات لگی تو وہ خاموش ہو گیا. تو والد صاحب نے اس خاموشی کو ہاں سمجھا، ہمارے ہاں یہی سمجھا جاتا ہے. تو وہ جو ہے انہوں نے کچھ 2-4 لوگ لیے اور ذمہ داران پولیس کو ساتھ لے لیا علاقے کی، اور جا کے وہ دور کہیں سے چھوٹا سا مگور بنایا، چھوٹا سا سوراخ بنایا جیسے کسی چوہے نے بنا دیا. اچھا وہ پانی آہستہ آہستہ ادھر نکلنے لگا، تیز نہیں تھا، آہستہ 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 تھوڑا بڑا ہوا، کرتا کرتا آگے اس پانی کو خود سے رستہ دینا شروع کیا. کرتے کرتے جی اللہ تعالیٰ نے مہربانی ایسی کی کہ وہ ادھر سے ہوتا ہوا، چولستان سے ہوتا ہوا، تھر سے ہوتا ہوا چلا گیا. یہ ریکارڈ کی بات ہے، ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں میں. بھٹو صاحب کے زمانے میں پوری کوشش کی گئی کہ پنجاب کو ڈبویا جائے، لیکن نہیں ڈبویا جا سکا. پورا سندھ بھی بچ گیا، رحیم یار خان بھی بچ گیا، صادق آباد بچ گیا، سکھر بچ گیا، حیدرآباد بچ گیا. پورا کراچی کہیں جو پنجاب کا علاقے کا جو سیلاب آ رہا تھا وہ پورے کا پورا ایک الگ تھلگ سنسان راستوں سے ہوتا ہوا سمندر میں جا گرا. اچھا اب میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ پہ، تو یہی تقریباً اسٹریٹجی پھر اپنائی جا رہی ہے کہ پانی کو روکا جائے پھر بلاسٹ کیا جائے، روکا جائے بلاسٹ کیا. تو میری درخواست یہ ہے کہ کچھ اور بھی سوچیں. ہو سکتا ہے کہ جو میں نے کہا ہو یہ پالیسی ہر جگہ ٹھیک نہ آتی ہو، لیکن ہم پانی کو روکنے کی بجائے اسے رستہ دینے کی کوشش کریں. اس کو جو ہے پانی جو کہیں سے آتا ہے اس کو کہیں یہ راوی میں آ گیا اس کو، اچھا پھر ہم انڈیا پہ ڈال رہے، اس نے نہیں بتایا. او یار دشمن ہے تمہارا، دشمن ہے تمہارا، وہ تمہیں بتائے گا، وہ تو کوشش کرے گا کہ میں جتنا زیادہ نقصان اس ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہا ہے.
اچھا بعض لوگ ہیں جی ڈیم بنائے، ڈیم تو نہیں بننے، نہ بننے دینے ہیں. کالا باغ ڈیم اب تو گنڈا پور بھی کہہ رہا ہے جی کالا باغ ڈیم بنا، لیکن گنڈا پور کو تو پتہ نہیں وہ کس پارٹی سے آج کل تعلق رکھتا ہے نا. وہ کیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، باقی دوسرے بھی اسی طرح سے بے شمار لوگ ہیں جو کہ کالا باغ ڈیم کی حمایت میں نہیں ہے. ایون سندھ نہیں ہے نا. اچھا سندھ کا تو اب مسئلہ یہ ہے، یوں سمجھ لیں، اللہ مجھے معاف کرے، کہ پنجاب کو پانی نہیں دینا، نہریں کچھ بھی ہو وہ سارے کا سارا سمندر میں پھینک رہا ہے. آپ جا کے موقع پہ دیکھ لیں، پانی جو جاتا ہے اس کو استعمال نہیں ہوتا، سمندر میں جاتا ہے. لیکن اگر پنجاب کہے کہ یار آپ کا پانی سمندر میں جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی نہر یوں نکال لیتے ہیں، کوئی گوادر کو دے دیں، کوئی پنجاب کو دے، نہیں. بہرحال یہ وہ چیزیں جو ہمیں کراؤڈ بناتی ہے، ہمیں قوم نہیں بنا رہی. قوم بنانے میں مجھے لگتا ہے کہ 101 سال اور لگیں گے. یہ سارے میرے جیسے لوگ جو ہیں یہ جو تباہ و برباد ہو کے ختم ہو جائیں گے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ اچھے لوگ اس ملک میں آئیں، کوئی اچھی نسل پیدا ہو جو اس ملک کا سوچے اور کچھ پلاننگ کرے اور آگے لگے. 100 سال تو لگیں گے. جس دن آج سے سوچنا شروع کریں تو 100 سال میں ہم قوم بن جائیں گے، ہم ترقی کر جائیں گے. لیکن وہ پہلا قدم جو ہے وہ لگ نہیں رہا کہ کب اٹھے گا. میں اس پہ ابھی سوچ رہا ہوں ایک اور ولاگ یا پوڈ کاسٹ ٹائپ کوئی چیز بناؤں گا. میں نے مختلف اسٹڈی کی کہ لوگ دنیا بھر میں یہ سیلاب آتے ہیں وہ کس طرح سے اس کی روک تھام کرتے ہیں. تو مجھے بڑے عجیب و غریب طریقے لگے، جو لگتا ہے دیکھنے میں جیسے کوئی گیم ہو رہی ہے. کوریا میں ہے، وہ پانی کے پوری سپیڈ کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پانی کی سپیڈ ادھر چکر دے دیا، ادھر دے دیا، کچھ اس طرح کے گیجٹ لگائے ہوئے ہیں، کچھ اور چیزیں لگائی ہوئی ہیں. پانی سیلاب آتا ہے تو وہ شہروں کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے. اچھا پھر اس جہاں سے دریا ہوتا ہے، اس کے ارد گرد کی جو چیزیں ہیں ان کو جو وہ کرتے ہیں. ہم جو ہے اس سارا جتنا پیسہ ہم لوگوں کے جو کہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں سیلاب میں، ان کی فلاح و بہبود پہ خرچ کر دیتے ہیں. ریہیبلیٹیشن پہ 15-15 ہزار پہ دیے جا رہے ہیں، اور بھی صوبوں میں دیے جا رہے ہوں گے. وہ اچھا یہ پیسہ اربوں خربوں میں خرچ ہو جائے گا، اربوں خربوں میں، اور ایک کو 15,000 روپے دے کے اس کی بکری کی قیمت نہیں ہے. یہ سارا پیسہ جو ہے وہ اس کو کسی ایک فکس پوائنٹ میں رکھو یار، کہ یہ کوئی 2-4 سال کے جو ہم نے دینے ہیں پیسے نا، وہ ایک جگہ رکھ لو. دینے تو ہیں نا، اس کو کسی فکس جگہ رکھ کے تو اس کے اوپر اسٹریٹجی بناؤ، بند بنانے ہیں، کیا کرنے ہیں، بڑے بند بناؤ، اس بندوں سے چھوٹے بند بناؤ. یہ ادھر ایک سوسائٹی میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے ایک ڈیم سا بنایا ہوا، اچھا خوبصورتی کے لیے بنایا. وہ جو اوور فلو پانی آتا ہے اس ڈیم میں جاتا ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹا ڈیم بنا دیا کہ اس کا اوور فلو اس میں جائے گا، اس کا اوور فلو اس میں جائے گا. وہ خوبصورت بھی لگ رہا ہے، اور سوسائٹی جو ہے اس میں پانی بھی جو ہے ادھر ادھر سے اس کو کچھ نہیں آتا. تو ہمارے ہاں یار میں کیا کروں، مجھے تو رونا آتا ہے کہ یار ہم کیسی قوم ہیں، کیسی قوم ہے ہم. پنجابی، سندھی، بلوچی، پتہ نہیں کون کون سی نسلیں قسمیں پیدا ہو گئی ہیں اس ملک میں. نہ مسلمان ہیں نہ پاکستانی ہیں. ہندو جو ہے وہ سچا ہندو ہے اور سچا ہندوستانی ہے، وہ اپنے ملک کا سوچتا ہے. ہمارے دشمن سب اپنا اپنا سوچتے ہیں، ہم اپنا نہیں سوچتے. ہم پیسے کا سوچتے ہیں کہ یار 4 پیسے کہاں سے بن جائیں، ہے نا. یہ سیلاب کا جو فنڈ دیا جا رہا ہے اس میں بھی انشاءاللہ 4 پیسے بن رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے اور اس طرح کی گفتگو کرنے سے مجھے منع فرمائے.